حویلی کے وسیع و عریض صحن میں صبح کی ٹھنڈی ہواؤں کا بسیرا تھا، مگر ڈائننگ ہال میں گرما گرم پراٹھوں اور چائے کی مہک نے ایک خوشگوار سی تپش پیدا کر رکھی تھی۔ حویلی کے تمام بڑے ناشتے کی میز پہ برجمان تھے کہ اچانک وجاہت شاہ سیڑھیاں اترتا ہوا ہال میں داخل ہوا۔ آج آفس سے چھٹی تھی، اسی لیے اپنے روایتی 3 پیس سوٹ کے بجائے گرے کلر کے آرام دہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ گیلے بالوں سے پانی کی چند بوندیں اس کے شانوں پہ گر رہی تھی، جو اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ ابھی غسل کر کے نکلا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا تولیہ، شاور لے کے نکلنے کی نشانی، اور اس کا پرسکون چہرہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے یہاں کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اسما جو پہلے ہی کسی شرارت کے انتظار میں تھی، اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی پہ سیدھی ہوئی۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ اس نے سب بڑوں کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر بلند آواز میں شگوفہ چھوڑا، جس نے حال میں موجود ہر فرد کے ہاتھ روک دیے۔ ارے لالا، اتنی کڑکتی سردی میں صبح صبح غسل کون کرتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بیچارے نے سوسو کر دی بستر پہ، اسی لیے مجبوری میں نہانا پڑ گیا۔ ایک پل کے لیے حال میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ وجاہت شاہ جو ابھی کرسی کھینچ کے بیٹھنے ہی والا تھا، اس کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ شرم اور شدید غصے کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کا گندمی چہرہ آن کے آن میں لال سرخ ہو گیا۔ اسما، بی جان نے دہل کے اسے دیکھا اور تڑپ کے اس کی کمر میں ایک مکہ جڑ دیا۔ کچھ تو حیا کر لڑکی، کیا بولے جا رہی ہے سب کے سامنے؟ گھر کے بڑے اسے گھور گھور کے دیکھنے لگے، مگر وجاہت کے لیے وہاں مزید رکنا محال ہو گیا۔ اس نے ایک نظر غصے سے اسما کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت ناچ رہی تھی۔ بنا کچھ کہے، بنا ناشتہ کیے ہی تیز قدموں سے باہر کی جانب نکل گیا۔ توبہ ہے، یہ شہری بابو تو ذرا سی بات پہ غصہ ہی کر گئے۔ اسما نے بڑبڑاتے ہوئے پراٹھے کا نوالا توڑا، جبکہ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ غصہ رات کو اس کے لیے کیا مصیبت لانے والا ہے۔ حویلی کے ڈائننگ ہال میں جہاں ناشتے کی میز سجی تھی، وہاں اسما کے جملے نے ایک بم کی طرح کام کیا۔ وجاہت شاہ، جو ہمیشہ اپنی سنجیدگی اور رعبدار شخصیت کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت سب کے سامنے گویا بے لباس ہو کے رہ گیا۔ اس کا چہرہ، جو صبح کی ٹھنڈک سے تر و تازہ تھا، اب غصے اور خفت کی شدت سے تپنے لگا۔ بی جان نے جیسے ہی اسما کی کمر میں مکہ جڑا تو وجاہت نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، اور اس کی نظروں کے زاویے اتنے تیکھے ہوئے کہ اگر اسما کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں ٹھیر ہو جاتا۔ وہ ضبط کی انتہا پہ تھا۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور کرسی کو زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، میرا آج بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں آفس جاؤں یا گھر کے باہر سے نکلوں، لیکن اس لڑکی کی بیہودہ حرکتیں دیکھ کے میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس گھر میں ایک منٹ بھی رکوں۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ حال میں موجود ہر فرد نے نظریں جھکا لیں، جیسے اپنوں کی عزت کا پاس نہ ہو، اسے سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ غصے کی لہروں میں کھڑا، ناشتے کی پلیٹ کو ہاتھ لگائے بغیر ہی لمبے لمبے ڈگ بہتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ بی جان کا چہرہ ندامت سے جھک گیا تھا۔ انہوں نے تعصب سے وجاہت کی پشت کو دیکھا، پھر غصے بھری نظروں سے اسما کو گھورا، جو اب بھی اپنی پلیٹ میں مگن ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ بی جان کی خاموش ملامت نے اسما کو چبھنے لگی تو فوراً سے اس نے پینترا بدلا۔ ہائے اللہ، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں بی جان؟ اس شہری بابو کو تو جیسے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ ذرا سے مذاق پہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ خود تو اتنے بدتمیز ہیں کہ بڑوں کے سامنے مجھے سنا کے چلے گئے، ملبہ مجھ پہ ڈال دیا۔ اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کندھے اچکائے اور اپنا نوالا حلق سے اتارا۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا دماغ ابھی تک امریکہ میں پھنسا ہوا ہے، یہاں کی زبان اور مذاق ان کے پلے میں نہیں پڑنے والا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کرسی چھوڑی اور بی جان کے اگلے وار سے بچنے کے لیے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی وجاہت کے غصے سے بھرے سرخ چہرے کو یاد کر کے ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بھاگ کے اپنے کمرے میں پہنچی، بیڈ پہ ڈھیر ہوئی۔ ابھی سانسیں بھی بحال نہیں ہوئی تھی کہ اس کی باقی کزنس کا ٹولہ ایک ایک کر کے کمرے میں گھس آیا۔ سب کے چہروں پہ ایک ہی جیسی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ سب اسما کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ واہ اسما، مان گئی تمہاری ہمت کو! پوری حویلی کے سامنے وجاہت لالا کا رنگ اڑا دیا تم نے، بڑی کزن نے تالی بجاتے ہوئے کہا، تو دوسرے نے فوراً سے لقمہ دیا۔
ہاں بھائی، رنگ تو اڑا ہے، مگر اب جو تمہارا رنگ اڑنے والا ہے اس کا کیا؟ لالا کا تو تم جانتی ہو، وہ جتنے خاموش رہتے ہیں ان کا غصہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اسما نے تکیا گود میں رکھتے ہوئے لاپرواہی دکھائی۔ ارے چھوڑو بھی، وہ تو ہمیشہ ہی ایسے سڑے ہوئے رہتے ہیں، میں کیوں ڈروں ان سے؟ اس کی بات سن کے کمرے میں قہقہ گونجا۔ ایک کزن نے سنجیدگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مشورہ دیا، دیکھو اسما، ابھی بھی وقت ہے، شام کو جب وہ واپس آئیں تو ان سے معافی مانگ لینا۔ وہ امریکہ پلٹ ہیں، وہاں کی ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر تم نے ابھی صلح نہ کی تو بدلے لینے کے ماہر ہیں، پھر وہ تمہیں ساری زندگی اپنی باتوں اور غصے سے پریشان کرتے رہیں گے۔ تم جانتی ہو بی جان بھی ہمیشہ انہی کی سائیڈ لیتی ہیں۔ اسما نے ان کی بات سن کے ایک پل کو سوچا۔ وجاہت شاہ کا وہ غصے سے بھرا چہرہ اس کے ذہن میں لہرایا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تھوڑی سی تیز ہوئیں، مگر اپنی ضد پہ قائم رہتے ہوئے اس نے منہ بسور کے دوسری طرف دیکھا۔ شام ڈھلتے ہی اسما کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ بار بار کھڑکی کے پٹ ہٹا کے حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف دیکھتی، جہاں اب گھپ اندھیرا چھا چکا تھا۔ سارا دن گزر گیا مگر وجاہت واپس نہیں آیا۔ کزنس کی باتیں اسے رہ رہ کے یاد آ رہی تھی۔ سارا دن گزر گیا، شاید واقعی کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر اسما کے دل کی دھڑکنیں وجاہت کے انتظار میں تیز تھیں۔ آخر کار اسے گیٹ کھلنے اور گاڑی کے پورچ میں رکنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، راہداری میں دبے قدموں سے نکل آئی تاکہ اس کی حالت دیکھ سکے۔ وجاہت جب سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تو اس کی چال میں وہ ہمیشہ والا توازن نہیں تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لے رکھا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اسما کے کمرے کے پاس سے گزرا، اسما نے ہچکچاتے ہوئے سامنے آ گئی۔ وہ لالا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا، مگر وجاہت نے جیسے ہی سر اٹھا کے اسے دیکھا، اسما کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھی، چہرے پہ عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں کی سرخی اور قدموں کی لڑکھڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کسی گہرے نشے کی حالت میں ہے۔ اس نے بنا کچھ بولے اسما کو اپنی گرفت میں لینا چاہا تو اس کے وجود سے اٹھتی تلخ مہک نے اسما کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا، مگر وجاہت کی نظروں میں اس وقت ایسی آگ تھی جس میں اسما کے پورے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ اسما ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وجاہت نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس کی اچانک طاقتور گرفت نے اسما کے گرد جیسے حصار باندھ دیا۔ وہ گھبرا کے اس کے سینے پہ ہاتھ مارنے لگی، مگر وجاہت پہ اس کی مزاحمت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے ایک ہی جنبش میں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ راہداری کی خاموشی میں وجاہت کی بھاری قدموں کی چاپ اسما کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے پیر سے دروازہ بند کیا، اسما کو بیڈ پہ گرانے کے بجائے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ اسما کی ہمت اب جواب دے رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف کی لہریں واضح تھی۔ لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، اس نے کپکپاتی آواز میں التجا کی، مگر وجاہت کے چہرے پہ کوئی نرمی نہ آئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی شہادت کی انگلی اسما کے لرزتے لبوں پہ رکھ دی، اسے مزید کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی دھاڑ کی طرح دھیمی مگر بے حد پر اثر تھی۔ اس کی انگلیاں اسما کے لبوں کو چھو رہی تھی، جس سے اسما کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وجاہت کی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پہ جمی تھی، اس کی سانسوں کی تپش اسما کو اپنے گالوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ آج کے بعد یہ زبان میرے سامنے نہیں کھلے گی، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے اسے اپنی گرفت میں مزید جکڑ لیا، جبکہ اسما ساکت و صامت اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شہری بابو ہے جس کا وہ صبح مذاق اڑا رہی تھی۔ اسما نے گھبراہٹ میں ایک بار پھر لرزتی آواز میں پکارنا چاہا، لالا، مگر اس سے پہلے اپنی بات مکمل کر پاتی، وجاہت کے چہرے پہ ایک تیکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جو غصے اور خمار کا عجیب امتزاج تھی۔ اس نے انگلی اس کے لبوں سے ہٹائی، مگر فاصلہ ختم کرنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہو گیا۔ وجاہت کا تپتا ہوا چہرہ اب اسما کے بالکل سامنے تھا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں اسما کے گالوں کو جھلسانے لگی تھیں۔ وہ جیسے ہی دوبارہ لا لا کہنے کے لیے
اس کی زبان کھلی، وجاہت ایک دم سے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اس کی اس اچانک قربت نے اسما کے حواس سن کر دیے۔ اسے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وجاہت کا جھکا ہوا سر، اس کی آنکھوں میں چھپی وہ وحشتناک خاموشی اسما کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ اس کے لبوں کے اتنا قریب تھا کہ اسما کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے خوف اور انجانی سنسنی کے زہری اثر اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ وجاہت نے اس کے چہرے کے دونوں اطراف اپنے ہاتھ دیوار پہ جما دیے۔ اس کی گرفت، اس کا جھکاؤ یہ بتا رہا تھا کہ صبح کی جس بات کو اسما نے مذاق سمجھا تھا، وجاہت شاہ اسے بہت سنجیدگی سے لے چکا تھا اور اب اسے اپنی خاموش سزا کا مزہ چکھانے والا تھا۔ وجاہت نے اپنے لبوں کا فاصلہ مزید کم کیا، یہاں تک کہ اس کی گرم سانسیں اسما کے ساکت وجود کو پگھلانے لگیں۔ اس کے چہرے پہ پھیلی وحشت اور خمار نے اسما کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ جیسے ہی کچھ کہنے کے لیے تڑپی، وجاہت کی آواز اس کے کان کے پاس کسی سرگوشی کی صورت میں گونجی، مگر اس سرگوشی میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بچپن میں جب تم لالا لالا کی گردان کرتی تھی تو میں برداشت کر لیتا تھا، تمہاری ہر بیہودہ بات اور بکواس کو مذاق سمجھ کے ٹال دیتا تھا، لیکن اب تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ اسما نے اپنی گرفت اس کے بازوؤں پہ سخت کی، جیسے اسے جتا رہا ہو اس کے قبضے میں ہے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اسما کے دل میں خوف کی لہریں دوہرا رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں صرف تمہارا کزن نہیں، تمہارا شوہر ہوں۔ اس نکاح کے اس بندھن نے مجھے وہ حق دیا ہے جس کا شاید تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، میں تمہاری رخصتی کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اگر تمہاری زبان سے دوبارہ میرے لیے لالا جیسی بکواس نکلی یا تم نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ حویلی میں اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اسما کی آنکھوں میں تیرنے لگی نمی، وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وجاہت کا لہجہ جتنا دھیما تھا، اس کے الفاظ اتنے ہی کاٹدار تھے۔ اس نے اسما کے چہرے کی اس قدر قریب جھک کر اسے دیکھا کہ اسما کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے سمجھ آئی میری بات یا عملی طور پہ سمجھاؤں کہ شوہر اپنی نافرمان بیوی کو کیسے خاموش کرواتا ہے۔ اس کے اس جملے پہ اسما نے سہم کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں، جبکہ وجاہت کی گرفت اب بھی اس کے گرد کسی آہنی شکنجے کی طرح قائم تھی۔ اسما کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، ایک لرزتا ہوا آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کے گال پہ پھسل گیا۔ وجاہت کی اس قدر قربت، اس کے وجود سے اٹھتی تپش اسما کے حواس مختل کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم سینے میں ہی گھٹ جائے گا، اس کی جان نکلی جا رہی تھی، کیونکہ وجاہت کے انداز میں وہ پرانا کزن اور لالا کہیں موجود نہیں تھا، بلکہ ایک تیکھا اور بے باک شوہر سامنے کھڑا تھا۔ وجاہت نے جب اسے اس قدر بے بسی سے روتے دیکھا تو اس کی نظریں اسما کے لرزتے ہوئے لبوں اور بھیگی پلکوں پہ جم گئیں۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اسما، تمہاری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی کاٹدار اور لرزش بھی تھی۔ گرم تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اسما کو اپنے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ رونا بند کرو ورنہ مجھے خاموش کروانے کا دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا، وہ طریقہ تمہیں شاید ان آنسوؤں سے بھی زیادہ تکلیف دے۔ اس نے اپنی گرفت اس کی کمر کی گرد تھوڑی اور سخت کی، جس سے اسما کے منہ سے ایک دبی سی سسکی نکل گئی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر اور اس خوفناک قربت سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ وجاہت کی گرفت اب اس قدر سخت ہو چکی تھی کہ اسما کو اپنا سانس سینے میں قید ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی گردن سینے پہ وجاہت کی مکمل دسترس تھی، وہ ایک آہنی شکنجے کی طرح اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اسما کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا، سسکتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، ہوش میں آئے لالا، کوئی دیکھ لے گا، میں سب کو بتا دوں گی، بی جان کو آواز لگا دوں گی۔ اس نے لرزتی آواز میں گھر والوں کی دھمکیاں دینا شروع کی، مگر وجاہت کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس وقت اس کے حواس پہ چھایا وہ غیر معمولی نشہ اور صبح کی توہین کا غصہ اسے کسی قسم کے خوف سے آزاد کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت بتا رہی تھی کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ دے دو آواز، بلا لو سب کو، دکھا دو کہ وجاہت شاہ اپنی منکوحہ پہ کتنا حق رکھتا ہے۔ اس نے اس کے کان کے قریب جھک کے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، اس کے لفظوں میں چھپی بے باکی
اسما کے رہے سہے حوصلے بھی پست کر دیے۔ اسے بخوبی احساس تھا کہ اگر وجاہت اس وقت ہوش میں ہوتا تو حویلی کی روایت کا پاس رکھنے والا شخص کبھی رخصتی سے پہلے ایسی جسارت نہ کرتا۔ ہمیشہ اخلاق اور اصولوں کی دیوار بنا رہتا تھا، مگر اس وقت وہ دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ اسما کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس کی دھمکیاں وجاہت کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا وجود اس کی قربت کی تپش میں پگھل کے ختم ہو جائے گا۔ وجاہت کا اس کے وجود پہ بڑھتا ہوا دباؤ، اس کی گردن کے گرد اس کی سانسوں کا لمس، اسے یہ باور کرا رہا تھا کہ آج رات وہ کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے۔ حویلی کی در دیوار اس کی بے باکی پہ خاموش تماشائی بنی رہیں۔ وجاہت کی آنکھوں میں چھایا خمار ضبط کی ٹوٹتی ہوئی دیواریں اسے تمام حدیں پار کرنے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ صرف اپنی انا اور اس تپتی ہوئی قربت کے زیر اثر تھا، جہاں اسے رخصتی یا حویلی کی روایات کا کوئی خیال باقی نہ رہا۔ اسما کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئیں جب وجاہت نے مکمل ازدواجی تعلق کی نیت سے اس پہ اپنی گرفت محیب حد تک سخت کر لی۔ اسما کا پورا وجود لرز رہا تھا، خوف اور بے بسی نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا بات اب اس کے بس سے باہر ہو رہی ہے تو اس کے اندر اس کی خودداری ایک آخری بار سر اٹھایا۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اپنا دایاں ہاتھ فضا میں لہرایا، پوری طاقت سے وجاہت کے چہرے پہ دے مارا۔ تڑاخ! اتنے زوردار تھپڑ کی گونج کمرے کے سناٹے کو چیرتی وجاہت کے کانوں سے ٹکرائیں۔ وجاہت کا سر ایک جھٹکے سے مڑا، وہ ساکت رہ گیا۔ اس اچانک ضرب نے جیسے اس پہ طاری سحر کو توڑ دیا، وہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس تھپڑ کی تپش نے اسے حقیقت کی تلخ دنیا میں لا پٹکا۔ اس نے دھیرے سے اپنا گال پہ رکھا ہاتھ، جہاں اسما کی انگلیوں کے نشانات ابھرنے لگے تھے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں چھائی دھند چھٹنے لگی اور ہوش کی چمک واپس آئی۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں اسما دیوار سے لگی بکھرے بالوں اور آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ہانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور نفرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وجاہت کو یکدم احساس ہوا وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اور اس کے وجود میں ندامت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جو ہمیشہ اصولوں کا پاسدار تھا، آج اپنی ہی منکوحہ کے سامنے ایک مجرم بن کے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کپ کپاتے قدموں سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، جبکہ اسما کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تھپڑ کی تپش نے وجاہت کے حواس پہ چھائی دھند کو ایک پل میں چھٹکا دیا۔ وہ ساکت کھڑا سامنے موجود اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو خوف سے لرز رہا تھا۔ جیسے جیسے ہوش کی تہیں کھل رہی تھی، اسے اپنے کیے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ ندامت اور شرمندگی کا ایک ریلا اس کے اندر امڑ آیا، مگر اپنی مردانہ انا اس وقت کی کیفیت کو چھپانے کے لیے اس نے سختی کا سہارا لیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی سرخ آنکھوں میں تیکھا پن لاتے ہوئے اسما کو بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ نکلو یہاں سے، ابھی اور اسی وقت، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ اس کی آواز میں وہ پہلا سا خمار تو نہیں تھا، مگر کرختگی برقرار تھی۔ اسما نے سسکتے ہوئے اپنے بکھرے بال سمیٹے، بنا پیچھے مڑے دیوانہ وار وہاں سے بھاگ نکلی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، وجاہت کی تمام اکڑ دم توڑ گئی۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کے فرش پہ ڈھیر ہو گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے اندر ملامت بھری صدا ابھری۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی تہذیب اصولوں کی مثال دیا کرتا تھا، آج اپنی ہی منکوحہ کے سامنے اتنا گر گیا تھا کہ اندر ہی اندر شرمندگی کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ رخصتی سے پہلے ایسی جسارت کرنا اس کے وقار کے خلاف تھا، چاہے نشے کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ مجھ پہ بھروسہ کرتی تھی، یہ شاید اب کبھی نہیں کرے گی، اس نے سوچا، اور ایک گہرا دکھ چہرے پہ پھیل گیا۔ رات بھر اپنی اس حرکت پہ خود کو کوستا رہا، جبکہ کمرے کی خاموشی اس کے کیے پہ تپے ہوئے تھپڑ سے بھی زیادہ زوردار تماچے مار رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اسما اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ بیڈ تک جا پہنچتی۔ وہ سیدھی واش روم میں گھسی اور دروازہ اندر سے مقفل کر کے شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھاریں جیسے ہی اس کے وجود سے ٹکرائیں، اس کے اندر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ شاور کے نیچے بیٹھے ہوئے بری طرح سے پھٹ پڑی۔ اس کی سسکیاں پانی کے گرنے کی شور میں دب رہی تھی، مگر اس کا دل گرب میں کم نہیں ہو رہا تھا، بار بار اپنے بازو اور گردن کو رگڑ رہی تھی، جیسے وجاہت کی اس وحشت ناک قربت کے لمس کو
اپنے وجود سے مٹانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں رو رو کے سوج چکی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے جسم کو سن کر دیا، مگر اسے سردی کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وجاہت کا وہ بدلا ہوا خمار آلود چہرہ، اس کی کہی ہوئی تلخ باتیں گردش کر رہی تھی۔ میں رخصتی کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ وہ لڑکی جو صبح تک اسے شہری بابو کا مذاق اڑا رہی تھی، اب اسی کے خوف سے لرز رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کل صبح گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی، وجاہت کی نظروں سے اس نظریں کیسے ملا پائے گی۔ وہ رات کے پچھلے پہر تک اس سال میں شوور کے نیچے بیٹھی رہی، جہاں اس کے 500 پانی میں مل کے اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ حویلی کا ماحول حسب معمول پرسکون تھا، مگر اسما اور وجاہت کے لیے یہ سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسما کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ وجاہت شاہ کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ اپنی اندرونی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی دوران بڑے ابا نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ ہم نے سوچا کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں، وجاہت بھی واپس آ چکا ہے، اسما کی پڑھائی کا یہ سیمسٹر بھی مکمل ہو رہا ہے، کیوں نہ اگلے ماہ ان دونوں کی رخصتی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ ان کے اس جملے نے اسما کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ جو رات کے واقعے کے بعد وجاہت کے سائے سے بھی ڈر رہی تھی، یکدم تڑپ کے بولی، نہیں ابھی نہیں ہوگی رخصتی، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں، مجھے مزید پڑھنا ہے۔ اس کے لہجے میں موجود دو ٹوک انکار اور شدت نے سب کو حیران کر دیا۔ بی جان نے گھور کے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اسما، بڑوں کے فیصلے کے آگے زبان نہیں چلائی جاتی۔ مگر بی جان میرا مطلب ہے کہ اسما نے ہمت جمع کر کے کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتی تایا ابا نے میز پہ ہاتھ مار کے اسے خاموش کروا دیا۔ بس بہت ہو گیا اسما، تمہاری زد اور شرارتیں ہم اب تک برداشت کرتے آئے ہیں، مگر اب یہ خاندان کی عزت اور فیصلے کا معاملہ ہے۔ وجاہت ہمارا بیٹا ہے، تم ہماری بیٹی ہو، بھلا ایسے کیسے ممکن نہیں؟ انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ بڑوں کی اس ڈانٹ نے اسما کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے ایک نظر وجاہت کی طرف دیکھا جو خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے اسے اس فیصلے سے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ اسے لگا جیسے سب مل کے اس شخص کے حوالے کر رہے ہیں جس نے کل رات اس کی روح تک کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی کرسی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ پیچھے میز پہ رخصتی کی تیاریاں باقاعدہ گفتگو کا حصہ بن چکی تھی۔ اسما کا دل مٹھی میں آ گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زور زور سے چیخ چیخ کے سب کو بتائے کہ جس وجاہت شاہ کو وہ شرافت اور اصولوں کا پیکر سمجھ رہے ہیں، اس نے کل رات رخصتی کے بنا ہی اس کی عزت اور ایمان کو کیسے تار تار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لب تھر تھرائے، سچائی زبان تک آ کے رک گئی، مگر جیسے ہی اس نے تایا ابا اور بی جان کے پروقار چہروں کو دیکھا تو اس کے الفاظ حلق میں ہی گھٹ گئے۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ معاشرہ اور خاص کر ان حویلی کی روایات ایسی تھیں کہ یہاں ایسی بات زبان پہ لانا خود اپنی تسلیل سمجھا جاتا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے سچ بول دیا تو الٹا اس پہ ہی انگلیاں اٹھیں گی۔ وہ رات گئی اس کے کمرے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ یا پھر بڑوں کی نظر میں وجاہت کا وقار اتنا بلند تھا کہ شاید اسما کی بات پہ یقین ہی نہ کرتے۔ اس نے ایک بھرپور نگاہ وجاہت پہ ڈالی جو اب بھی سنگ مرمر کی طرح خاموش اور اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی اس خاموشی نے اسما کو مزید تکلیف دی، جیسے اسے اپنے کیے پہ کوئی پچھتاوا ہی نہ ہو۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکی، بس اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گئیں۔ اسے محسوس ہوا ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اپنی ہی حویلی کے لوگ جنہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، انجانے میں اسے اسی بھیڑیے کے حوالے کرنے جا رہے تھے جس کے لمس اور وحشت آج بھی اس کے وجود کو لرزا رہی تھی۔ وہ چل قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے سینے میں دبا وہ راز ایک لاوے کی طرح سلگ رہا تھا، جیسے وہ کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مہندی کی رات جب پوری حویلی روشنی اور ڈھولک کی تھاپ سے گونج رہی تھی، اسما کا بھاری کامدار جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں آنسو چھپائے وجاہت کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی۔ وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی
تو وجاہت جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیروانی کے بٹن درست کر رہا تھا اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ اسما کے چہرے پہ خوف کے بجائے اب ایک عجیب سی ہمت اور نفرت کی جھلک تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر لہجہ دو ٹوک تھا۔ وجاہت نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانی سنجیدگی تھی مگر اسما نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ بہت برے انسان ہیں وجاہت شاہ۔ جو شخص رخصتی سے پہلے اپنی منکوہا کی عزت اور مرضی کا پاس نہیں رکھ سکتا وہ زندگی بھر میرا محافظ کیسے بنے گا؟ آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ پہ گرا اس کا آنسو۔ آپ نے اس رات جو کیا اس کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے صرف ڈر اور نفرت بچی ہے۔ خدا را اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ وجاہت کا ہاتھ ساکت ہو گیا اس کی باتوں کا ایک ایک لفظ سن کے، مگر اس کے چہرے پہ چھائی ندامت اور خاموشی اسما کو مزید توڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی یہ التجا وجاہت کے پتھر دل پہ کوئی اثر کرے گی یا نہیں۔ اسے خاموشی کا حکم سنا دیا جائے گا۔ وجاہت نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظروں میں ایک بار پھر غصہ نہیں بلکہ گہری پشیمانی تھی۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھایا مگر اسما کے خوف زدہ چہرے کو دیکھ کے وہیں رک گیا۔ دیکھو اسما، میں مانتا ہوں کہ اس رات مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں ہوش میں نہیں تھا، مجھے خود پہ قابو رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا جیسے اپنے اندر کے مجرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ آپ بہت برے انسان ہیں وجاہت شاہ۔ آپ نشہ کرتے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ اسما نے ہچکیوں کے درمیان چلایا۔ اور ویسے بھی آپ کو مجھ سے کیا لینا دینا؟ آپ تو 10 سال کی عمر میں ہی سب کچھ چھوڑ کے امریکہ چلے گئے، پھر ایک بار آئے مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنا نام کے ساتھ باندھ کے پھر غائب ہو گئے۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، یہ صرف ایک بوجھ ہے جسے آپ ڈھو رہے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وجاہت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسما بات سنو، وہ حالات مختلف تھے۔ نکاح کے بعد میرا جانا مجبوری تھی اور اس رات جو ہوا وہ میرا اصل چہرہ نہیں۔ مگر اسما اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھی، مسلسل اپنی زبان چلائے جا رہی تھی۔ وہی پرانی ضد اور تلخی اس کے لہجے میں لوٹ آئی۔ آپ صرف اپنے من مانی کرنا جانتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آپ زور زبردستی سے مجھے اپنا بنا لیں گے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ میں کبھی آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ اسما کی بلا وجہ کی بحث اور تلخ باتوں نے وجاہت کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس کی ندامت ایک بار پھر غصے کی چادر اوڑھنے لگی۔ بس کرو اسما، بہت ہو گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں اسے ٹوکا، تیزی سے اس کی طرف بڑھ کے اس کے بازو سے پکڑا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول بحث میرا فیصلہ بدل دے گی تو تم غلط فہمی میں ہو۔ اس نے سختی سے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ ابھی کہ ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو، مجھے مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ اس نے غصے میں اسے روم سے باہر نکال کے زور سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ اسما راہداری میں کھڑی روتی رہ گئی۔ مگر وجاہت کے بند دروازے کے پیچھے ابھی وہی کرب اور غصہ سلگ رہا تھا جو اس رات شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور شہنائیوں کا شور تھا، مگر اسما کے دل میں ایک عجیب سا خوف گھر کر چکا تھا۔ شام ڈھلی، سرخ چوڑے میں ملبوس بھاری زیورات سجا کے کسی مورت کی طرح کمرے میں بیٹھی تھی، جہاں پھولوں کی سیج اس کے ڈر میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور وجاہت شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں وہی پرانی مردانہ وجاہت تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں ندامت کے بجائے ایک شرارتی سی چمک ناچ رہی تھی۔ ویسے وہ دھیرے سے چلتا ہوا اسما کے قریب آیا، بیڈ پر اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ اسما نے گھبرا کے اپنا دوپٹہ ہاتھوں میں بھینچ لیا۔ وجاہت نے جھک کے اس کے کان کے پاس نہایت دھیمی مگر پراسرار آواز میں سرگوشی کی۔ تو شاہ بیگم، بڑی ہمت دکھائی تھی آپ نے مہندی کی رات مجھے دھمکیاں دے کے، مگر اب کیا کرو گی؟ آج تو کوئی دیوار، کوئی دروازہ، کوئی بڑا ہمارے درمیان نہیں۔ اسما کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو دور رہیے مجھ سے، میں بتا رہی ہوں، اگر آپ نے اس رات والی حرکت دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو میں چیخ چیخ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لوں گی، آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وجاہت کے لبوں پہ ایک دلکش مگر ایک خطرناک سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک بار پھر اس کے اتنا قریب ہو کے سرگوشی کی کہ اس کی سانسوں کی تپش اسما کے گال پگھلانے لگی۔ آج بچوں کی نہیں مجھ سے اسما، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، جتنی دھمکیاں دینی ہے دے لو، مگر اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا۔
وہ اب بھی میرے کال پہ یادگار ہے۔ اس کا حساب تو مجھے لینا ہی پڑے گا چن چن کے۔ اسما کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلنا چاہتی تھی مگر وجاہت نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا۔ آپ بہت برے ہیں وجاہت، اس نے رو دینے والے انداز میں کہا تو وجاہت نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی۔ خبردار جو تم نے اب مجھے لالا کہا، تمہارا شوہر ہوں اور یہ فضول کا لالا لالا کہلوانا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ آپ بہت برے ہیں۔ آج کی رات بہت لمبی ہونے والی ہے۔ اس کی مسلسل سرگوشیوں اور شرارتی دھمکیوں نے اسما کو ساکت کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اسے پیار سے ڈرا رہا ہے یا واقعی اس رات کا بدلہ لینے والا ہے۔ کمرے کا دروازہ واہ ہوا تو گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے وجاہت کا استقبال کیا۔ پورا کمرہ کسی خوابناک منظر کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے سفید اور سرخ گلابوں کے ہار فرش تک آ رہے تھے، جن کے درمیان ننھے برقی کمکے ستاروں کی طرح جھلملا رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں موجود بڑی سی سیج موتی اور گلاب کے پتیوں سے اس قدر نفاست سجائی گئی تھی کہ سفید چادر نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کمرے کی کونوں میں رکھے صندل کی خوشبو اور چراغوں سے اٹھتا ہوا فضا میں ایک سیر انگیز خمار پیدا کر رہا تھا۔ دیواروں پہ لگی مخملی پردوں کی سلوٹیں اور فرش پہ بچھا نفیس سہرانی قالین اس کمرے کے شاہانہ وقار میں اضافہ کر رہا تھا۔ اور معطر ماحول کے مرکز میں بیڈ کے بالکل درمیان سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس اسما بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پہ دمکتا جھومر اور چہرے پہ پڑا باریک گھونگھٹ اسے کسی پرستان کی شہزادی بنا رہا تھا۔ وجاہت نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، دروازے بند ہونے کی ہلکی سی چاپ پہ اسما کے ہاتھ بے اختیار اپنے جوڑے میں جکڑ گئے۔ وجاہت نے ایک گہرا سانس لیا۔ کمرے کی سجاوٹ اور سامنے بیٹھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت کو دیکھ کے اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ قدم کے ساتھ کمرے میں بکھرے پھولوں کے کچلے جانے کی آواز اسما کے دل میں ایک نئی سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ وجاہت نے بیڈ کے قریب پہنچ کے اس کے بالکل سامنے رک کے اسے دیکھا، جہاں روشنیوں کے عکس اسما کے زیورات سے ٹکرا کے پورے کمرے میں ایک جادوئی سما باندھ رہے تھے۔ وجاہت جیسے اس کے بالکل قریب بیٹھا، اسما نے جھٹکے سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا دوپٹہ زور سے کھینچا۔ اس کے گورے گال غصے اور شرم کی شدت سے تمتما رہے تھے۔ خبردار، میرے قریب آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ وہیں صوفے پہ جا کے سو جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ کو اپنے پاس بیٹھنے دوں گی۔ اس نے منمانی کرتے ہوئے منہ پھلا کے اسے دو ٹوک جواب دیا۔ وجاہت کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی شیروانی کی آستینیں اوپر چڑھائیں، بیڈ کے تکیے سے ٹیک لگا کے نیم دراز ہو گیا۔ اس کی نظریں مسلسل اسما کے غصے سے بھرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اوہ تو بیگم صاحبہ، حکم ہے کہ میں صوفے پہ جا کے سو جاؤں۔ اس نے اپنی آواز میں بلا کا خمار اور شوخی پیدا کرتے ہوئے سرگوشی کی، پھر تھوڑا اس کی طرف جھک کر اس کے کان کے پاس دھیمے لہجے میں بولا، اتنا خرچہ، یہ پھولوں کی سیج، یہ عطر کی خوشبوئیں، یہ شاہانہ سجاوٹ، یہ سب میں نے آپ سے دور رہنے کے لیے تھوڑی نہ کیا ہے۔ اتنی محنت، اتنے ارمانوں کے بعد آپ کو لگتا ہے میں صرف آپ کی دھمکیوں سے ڈر کے صوفے کا رخ کر لوں گی؟ اسما نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ وجاہت کی آنکھوں میں چھپی وہ خاص چمک بتا رہی تھی کہ آج وہ کسی بھی صورت اس کی بات ماننے والا نہیں۔ آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، اسما نے ہکلا کے کہا تو وجاہت نے ہنستے ہوئے اس کا مہندی لگا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ بدتمیزی تو ابھی شروع نہیں ہوئی بیگم، ابھی تو صرف بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے جملے پہ اسما کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگیں۔ وجاہت نے گہری سانس لی، تمام فاصلوں کو سمیٹتے ہوئے اسما کو نرمی مگر مضبوطی سے اپنے حصار میں لے کے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ اسما نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کرنی چاہی، مگر وجاہت کے وجود کی تپش، اس کے دل کی زوروں کی دھڑکنیں اسے ساکت کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں ان دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی، جیسے دو ادھورے سانس مل کے ایک مکمل دھن چھیڑ رہے ہوں۔ اسما کا سر وجاہت کے سینے پہ ٹکا ہوا تھا۔ اسے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وجاہت کا دل بھی اسی طرح بے قابو ہو رہا ہے۔ وجاہت نے جھک کے اس کے کان کے پاس نہایت دل نشین اور مدھم لہجے میں ایسی سرگوشیاں شروع کی کہ اسما کے گورے گال شرم و حیا کی حدت سے لال کلال ہو گئے۔ اس کے الفاظ میں اس رات کی معذرت بھی تھی، تاحیات ساتھ نبھانے کا عہد بھی،
اور وہ اطراف محبت بھی جسے وہ اب تک اپنی انا کے پیچھے چھپاتا آیا تھا۔ تمہارا یہ ڈر، یہ غصہ سب ختم کر دوں گا میں اسما، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ اس کی سرگوشی نے اسما کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ پھر وجاہت نے اپنی محبت کی ایسی برکھا برسائی کہ اسما کے دل کے پچھلے تمام گلے شکوے، خوفناک رات یادیں اور نفرت کے بادل چھٹتے چلے گئے۔ اس نے اسما کے آنسوؤں کو اپنے پوروں سے چن لیا۔ وجاہت کا لمس اب وحشت ناک نہیں بلکہ اس قدر مقدس اور پرسکون تھا کہ اسما کو اپنی روح تک سرشار ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی جو کل تک نکاح اور اس شخص سے بھاگ رہی تھی، بس اس کی باہوں میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ اور خوش قسمت عورت محسوس کر رہی تھی۔ وجاہت کی بے پناہ محبت اور والہانہ پن نے اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ شاید قدرت نے اس کے لیے جو انتخاب کیا تھا اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ اپنی قسمت پہ رشک کرتی وجاہت کے حصار میں گم ہو گئی، جہاں اب صرف ان دونوں کی سانسوں کی سرگوشیاں اور محبت کا راج تھا۔ اگلی صبح جب پاؤں پھوٹنے لگی اور کھڑکی کے پردوں کی اوٹ سے سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو اسما کی بوجھل پلکیں دھیرے سے واں ہوئیں۔ نیند کی وادیوں میں باہر آتے ہی اسے اپنے گرد ایک حصار کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنی نظریں سامنے جمائیں تو اس کا دل پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وجاہت شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اپنی ستائش اور محبت بھری نظروں سے۔ آپ کب جاگے؟ اسما نے شرم سے نظریں چھڑاتے ہوئے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وجاہت نے دھیرے سے مسکرا کے اس کا ہاتھ روک دیا۔ جب سے یہ سورج نکلا ہے، بلکہ شاید اسے بھی پہلے سے۔ اس کی آواز میں صبح کی تازگی اور ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ تم سوتے ہوئے اتنی معصوم لگتی ہو کہ میرا جی ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنی نظریں ہٹاؤں۔ اسما کا چہرہ ایک بار پھر گلابی ہونے لگا۔ وجاہت کی مسلسل گہری نظریں اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ خود جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، وجاہت کی نظروں کا حصار اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جسے وہ کل تک بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی قدر اور چاہت دیکھ کہ اسما کو محسوس ہوا کہ اب اسے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کے مسکرا دی، جبکہ وجاہت اب بھی اسی والہانہ پن سے اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت سحر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسما نے جیسے ہی اس کی نظروں میں وہ بے باکی اور ستائش، گہرا خمار دیکھا تو اسے لگا جیسے اس کے گالوں کی تپش پورے کمرے کو دہکا دے گی۔ گھبرا کے ایک لمحے کے لیے ہڑبڑائی، پھر حیا کے مارے اپنی نظریں جھکا کے تیزی سے وجاہت کے چوڑے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی اس اچانک حرکت پہ وجاہت کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ اسما نے اس کے سینے سے لگتے ہی دبی دبی آواز میں ملامت کی، آپ بہت بے شرم ہو گئے ہیں۔ وجاہت کو کوئی ایسے دیکھتا ہے بھلا؟ اس کی لرزتی آواز اور بے شرم کے لقب پہ وجاہت کا دل کش کہکا کمرے کے سکون میں رس کھولنے لگا۔ اس نے تھوڑا اور چھپ کے اسما کے کان کے قریب سرگوشی کی، اگر اپنی منقوہہ اپنی زندگی کو دیکھنا بے شرمی ہے تو مجھے یہ لقب بخوشی قبول ہے۔ ویسے بھی یہ حق لینے کے لیے مجھے ایک تھپڑ اور کتنی دھمکیاں برداشت کرنی پڑیں، اب تو دیکھنا تو بنتا ہے نا۔ اسما نے شرم کے مارے اس کے سینے پہ ہلکی سی چپت لگائی، مگر اس بار صاحب میں غصہ نہیں بلکہ وہ مان تھا جو صرف ایک شوہر کا اپنی بیوی پہ ہوتا ہے۔ وجاہت نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کے اپنے لبوں سے لگایا، جبکہ اسما اس کے حصار میں چھپی اپنی خوش قسمتی پہ مسکرا رہی تھی۔ وہ تلخ رات ایک گزرے ہوئے خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ نئی صبح ان کی محبت کی ایک خوبصورت ابتدا تھی۔ وجاہت نے شرارت سے اسما کے چہرے کی سرخی کا جائزہ لیا، اسے مزید چھیڑنے کے لیے سنجیدہ سا لہجہ بنا کے بولا، اچھا اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی شکایتیں ہیں تو تم واقعی مجھ سے خوش نہیں ہو، تو کہو تو کسی اور شادی کرنے کا سوچ دوں۔ ویسے بھی تمہارے نخرے تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اسما جو ابھی بھی حیا کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی، یہ سنتے ہی ایک دم سے سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں چمکنے لگیں۔ اس نے وجاہت کا کالر مٹھی میں دبوچا اور تیکھے لہجے میں بولی، خبردار، اگر کسی اور کا نام بھی زبان پہ لائے گلا دبا دوں گی آپ کا، اور اس کا جس نے آپ نے سوچا بھی۔ آپ صرف میرے ہیں، سمجھ آئی؟ وجاہت اس کے مالکانہ انداز اور اچانک بدلے ہوئے تیور پہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اس نے اسما کے غصے سے تپے ہوئے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں تھاما اور محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی، بس یہی سننا چاہتا تھا۔ اب معلوم ہوا اس غصے اور لالا کی تکرار کے پیچھے کتنی محبت، کتنی جلن چھپی ہوئی ہے۔ تم فکر نہ کرو اسما، وجاہت شاہ جتنا تمہارا کل تھا اس سے کہیں زیادہ آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اسما نے شرما کے ایک بار پھر اس کے سینے میں سر چھپا لیا، مگر اس بار اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ واقعی اس شخص کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ وجاہت کے لبوں پہ ایک شرارتی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اسما کو اپنے مضبوط حصار میں کھینچا اور جھک کے اس کے کان کے پاس نہایت مدم مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ اس کا گلا دبانے کی نوبت آئے گی، اس سے پہلے کہ اسما کچھ جواب دیتی، وجاہت نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبایا۔ اسما کے پورے وجود میں سنسنی توڑ کی۔ اس نے بے اختیار سسک کے اس کے کندھے پہ اپنی گرفت سخت کر لی۔ وجاہت چھوڑے نا، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اب اسے اس قربت سے ڈر نہیں بلکہ انسنیت ہو رہی ہے۔ رات ولیمے کا فنکشن حویلی کے کشادہ لان میں منعقد کیا گیا، جہاں دو دھیا روشنی اور سفید گلابوں کی سجاوٹ نے ایک سحر انگیز سما باندھ رکھا تھا۔ آسمانی رنگ کے بھاری کامدانی لہنگے میں ملبوس بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ موجود وہ خالص ازدواجی چمک اور آنکھوں میں سکون ہر ایک دیکھنے والے کو متاثر کر رہا تھا۔ وجاہت جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مسلسل اسما کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھا۔ وہ بار بار چھپ کے اسے کچھ کہتا، اسما شرما کے اپنی نظریں جھکا لیتی۔ حویلی کے تمام بڑے بھی جان طیبہ اور دیگر رشتہ دار ان دونوں کو اس قدر خوش اور ایک دوسرے کے سحر میں گرفتار دیکھ کے بے حد نہال تھے۔ دیکھو تو ذرا، کل تک جو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھکتے تھے، آج کیسے ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہ پا رہے۔ بی جان نے محبت سے ان کی نظر اتاری۔ فنکشن کے اختتام پہ مہمان رخصت ہو گئے۔ وجاہت اور اسما لان کے ایک کونے میں کھڑے آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ شکریہ اسما، میری زندگی میں آنے کے لیے اور اس ضدی وجاہت شاہ کو محبت کا مطلب سکھانے کے لیے۔ وجاہت نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اسما نے مسکرا کے اپنی آنکھیں موند لیں اور اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ اور آپ کا شکریہ مجھے یہ یقین دلانے کے لیے، ڈر کے پیچھے ہی اصل محبت چھپی ہوتی ہے۔ حویلی کے در و دیوار ان کی اس نئی زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ تلخیاں خوابناک رات کا حصہ، تمام غلط فہمیاں ایک پرانے قصے کا حصہ بن چکی تھیں۔ سامنے روشن محبت سے بھرپور زندگی ان کا استقبال کر رہی تھی۔